اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج کا یہ جمعہ المبارک اپنے اندر بہت سارے موضوعات کو محصور کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم 17 رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے اور اصحاب بدر کو خراج پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم 18 رمضان کو دیکھتے ہیں تو وہ فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے اور ان کے خراج کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بھی خراج کی متقاضی ہے۔ اور پھر اگر ہم 21 رمضان کو دیکھتے ہیں تو شیر خدا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج بھی اس دن کا تقاضا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم کچھ میوچل انداز میں اجتماعی طور پر کچھ کلمات گوش گزار کریں گے، جس سے مقصود یہی ہوگا کہ ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ کیا ہے، مثالی اسوہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات، رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور خطاب فرما کے ارشاد فرمایا ذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کی یادگاری کے دنوں کو یاد دلاتے رہا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یادگاری کے دن کیا ہے؟ سیلیبریشن، کومیموریشنز، یہ اس کا حکم اور آرڈر من جانب اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو ان میں سے وہ بہت سارے ایام ہیں۔ ایک تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے جب رب تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ ملے گا تو یا اللہ ہم پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گا، بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے گا، تو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ نعمتیں تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ انہیں یہ کہیے کہ یہ ان نعمتوں کے ایام کو یاد رکھا کریں، ان کو کمیموریٹ کریں۔ اب یہاں رک کر ہم اس پہلو پر بھی توجہ دلا دیتے ہیں کہ یہ جو سالگرہ ہے، سالگرہ کمیموریٹ کرنی چاہیے، اس کی سیلیبریشن ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو اگریشنز ہیں، جو ہماری ذہنوں میں بمبارمسٹ ہے، وہ مغربی فکر کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کی ڈائریکشن بدلیں، اور ڈائریکشن بدلنے کا بہترین حل ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو منصب والد پہ فائز کرے تو آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں اور یہ کہیں یار یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں رب تعالیٰ نے مجھے باپ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ ڈائریکشن بدل دیں۔ یہ وہ دن ہے کہ ماں کہے یہ وہ دن ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ماں ہونے کا بھی اعزاز دیا اور میرے قدموں میں میری اولاد کی جنت رکھ دی ہے۔ ڈائریکشن بدل دیں۔ بیٹا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ماں باپ یہ کہیں نعمت دی، رحمت دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لہٰذا جیسے جی چاہتا ہے آپ حدود اللہ میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کومیموریٹ کریں، اور ضرور کریں، لیکن سالگرہ کا یہ اینگل ہونا چاہیے۔ یہ اینگل قرآن نے ذکر کیا، ذکرہم بایام اللہ، بلانا نہیں چاہیے، جس دن اللہ نے نعمت کی دی اسے یاد کریں۔ جناب اگر کوئی نعمت ملے تو اسے یاد کرنا ہے، تو جس دن نعمتوں کی نعمت ملے اسے بھول جانا ہے، اسے بھول جانا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس کائنات عرضی میں جس کو جو ملا اور جو عطا فرمایا رب نے حضور کا صدقہ عطا فرمایا، اور اس دن سیلیبریٹ کرے اور کر کے کہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کرے اسے وہ انداز اختیار کرے۔ یہ پھر رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے، اے محبوب ذکر، آپ بھی یاد کروایا کریں۔ اور اس ذکر کو اگر ہم تذکیر کے مصدر سے لیں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے حضور آپ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو یہ یاد دہانی، سیلیبریشن، کمیموریشن، واعظ و نصیحت یہ ایمان والوں کو نفع عطا فرماتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کمیموریشن ایمان والے کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، لیکن تب جب وہ کمیموریشن اس انداز میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو جوڑ دے، اپنے نبی سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی نعمتوں کا شکرانہ، اس کی رحمتوں کا شکرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پھر اس پر مفسرین نے کنکلوڈ کیا سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پر، اگر ہم اس کی کنکلوژن لیتے ہیں تو وہ یہ نکلتی ہے کہ نعمتوں کو یاد اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نعمت کی قدردانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ پہلو نکلتا ہے کہ دل کو، انسان کے دل کو تقویت اور ایمانی جذبات میسر آتے ہیں، ایمانی جذبات میسر آتے ہیں، اور بندہ یہ خیال کرتا ہے میری محنت مونت کوئی نہیں، یہ رب تعالیٰ نے محض اپنا فضل ہی فرمایا ہے، میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے۔ قلبی تسکین ملتی ہے۔ اور پھر اگر نیکوں کے دنوں کو یاد کیا جائے، نیک لوگوں کے، اسلاف کے تذکرے کیے جائیں، تو اسلاف کا تذکرہ کیا جائے، اچھے لوگوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے سارے اس بات پہ متفق ہے، لگتا ہے یہاں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتر، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے ہم ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بھی فرمایا اور آئیڈیل بھی بنایا، اور اتنا آئیڈیل بنایا کہ اس پر مہر خود لگا دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو تمہیں عطا فرمائے خوش دلی سے قبول کر لو۔ خود ذات رسالت ماں بھی اللہ کا تحفہ، اور حضور کی سیرت بھی اللہ کا بہت بڑا تحفہ۔ حضور سراپا معجزہ، سراپا تحفہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول، جو بھی تمہیں دیں، اس وجہ سے کہ وہ جو دیں گے وہی خیر ہوگا۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا یہ آیت بتاتی ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت رسول اللہ اپنے امتی سے فرماتے ہیں۔ حضور ہم سے پیار فرماتے، اتنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات تو رہی ذات، حضور کا فیض دیکھیے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر پڑھنے والے انوار و تجلیات کے پرتو کو حاصل کیا، رب تعالیٰ نے انہیں بھی زمانے کی بابرکت ہستیاں بنا دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان آپ ہماری نعت پڑھتے ہیں تو کچھ سنائیں۔ تو جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ نے نعت سنائی تو اس میں ایک جملہ بولا، کہنے لگے اِذَا الْمَقَارِمُ فِي آفَاقِنَا ذُكِرَتْ فَإِنَّمَا بِكَ فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ۔ حضور کائنات میں جب بھی بلند کرداروں کا تذکرہ ہوگا تو ان بلند کرداروں کی جو پہلی فہرست بنائی جائے گی اس فہرست میں پہلا نام آپ کے صحابہ کا ہی آئے گا۔ حضور کی ذات تو رہی حضور کی ذات کا۔ حضور یہ آپ کا فیضان ہے کہ جس بھی چیز میں کوئی ماڈل تلاش کرنا چاہے گا، کسی کردار کا نمونہ دیکھنا چاہے گا، صداقت میں صدیق اکبر نظر آئے گا، اور انہیں شجاعت میں عمر فاروق نظر آئے گا، عدالت میں عمر فاروق نظر آئے گا، حیا میں عثمان کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر وہ بات کریں گے دلیری کی، خدا کی خصوصی عنایات کی، تو مولا علی سامنے نظر آئیں گے، اور وقت کے کربلا میں جب بھی یزید آئے گا تو آپ کا لال حسین سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ اِذَا الْمَقَارِمُ فِينَا، جب بھی کائنات میں تذکرہ ہوگا حضور آپ کی ذات تو رہی آپ کی ذات۔ فَإِنَّمَا بِكَ فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ، بات کی جائے گی تو آپ کے صحابہ کی بات کی جائے گی۔
اقبال کہاں چپ رہنے والا ہے؟ جب عشق کی بات ہوئی تو اقبال پیچھے رہ ہی نہیں سکتا. اقبال آئے میدان میں، انہیں کہا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، کہ اس زندگی کو جس چیز کی طلب تھی کوئی تو آئے میں اس پہ ناز کروں، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اس نے کہا وہ درد انہیں ملا اور وہ اعزاز ملا تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسے میسر آیا. تو پھر آئیے ذرا ان ہستیوں میں سے ان ہستیوں کی طرف جاتے ہیں اور بات لے کے چلتے ہیں بدر کی طرف. تو ظاہر ہے یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کے بعد اور سیلف ڈیولپمنٹ کے بعد کسی پہلے مارکے کی طرف نکلنا چاہتے تھے. حق و باطل کا یہ پہلا مارکا. 27 غزوات ہوئے. یہ جو لوگ باز کہتے ہیں اسلام تو صرف اخلاق سے پھیلا ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے. صرف اخلاق سے نہیں پھیلا، اسلام پوری طاقت سے پھیلا ہے. اسلام کوئی عاجز بن کے تھوڑا آیا، اسلام یتیم تھوڑا ہے، اسلام تو پوری جان سے آیا ہے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار کی نفی کی اور اس نفی نے تو آج ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں خود تشریف لے گئے اور مارکہ بدر میں سب سے پہلا مارکہ وہ بدر کا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ارادے سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جا کے کوئی جنگ ہوگی، بلکہ وہ قریش کا ایک قافلہ تھا، وہ رکاوٹ ڈال کے تو اپنی کچھ ڈیمانڈز تھیں اس پر بات کرنا تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو قریش کو خبر پہنچ گئی کہ ہمارا تو قافلہ روکا جائے گا. ہر گھر کا فرد تیار ہوا اور پورا ایک لاؤ لشکر تیار کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ ابو جہل نے کر لیا. ادھر انہوں نے راستہ بدلا اور وہ واپس پہنچ گئے. اب پہنچے تو اصولاً ان کو رک جانا چاہیے تھا، لیکن دشمن جب تیار ہو تو پھر اپنی دشمنی سے باز نہیں آتا. اس نے کہا نہیں، اب تو بڑی تیاری ہے، اب تو نہیں رکیں گے، اب تو ہم جائیں گے اور ہم یہ بات کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ دعات کر کے آئیں گے. اتنی تیاری کر لی اور انہوں نے تیاری کر لی. نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچی، قافلہ تو ادھر سے چلا گیا اور حضور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ کتنے افراد ہیں؟ 313 اور پاس بھی کیفیات ہیں. 313 افراد. نبی علیہ السلام آپ چاہتے تھے میرے صحابہ کوئی بات کریں. قرآن کہتا ہے شاورہم فی الامور، اے محبوب اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائیے، ان سے مشورہ تو فرمائیے، ان سے مشورہ فرمائیے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ صحابہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس پہ مشورہ دیں. آپ جانتے ہیں جب حضور مشورہ مانگے اور بات بھی ایسی ہو تو کون اٹھے گا؟ جو پہلا وہی اٹھے گا. صدیق اکبر اٹھیں گے. جناب اس نے صدیق اکبر کھڑے ہوئے تو کہا حضور آپ کا قدم بعد میں پڑے گا، خون ہمارا پہلے پڑے گا. بس اتنی بات تھی جناب صدیق اکبر کی. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کوئی اور بولے، صدیق تو بولتے ہیں. تو جناب مقداد مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ امدی لما اراک اللہ ونحن معک واللہ لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون. محبوب آپ جدھر آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ چلیے، ہم کوئی بنی اسرائیل والے تھوڑے ہیں کہ ہم کہیں آپ اور آپ کا خدا لڑے. حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جدھر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے. اب یہ نکیلیں آپ کے ہاتھ میں حضور، اب آپ جدھر لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ کلمات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کریں آپ کہیں جانا چاہیں اور ایک بندہ کہے ہم اس میدان میں ہمیں معلوم ہے، ایک بندہ صرف پیچھے سے اتنا کہہ دے نا سبحان اللہ تو ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے. تو جو میدان جنگ میں ہو اور جناب وہاں آپ کہیں کہ جناب آپ چلیں اور وہ بھی رسول اللہ کی ذات اور حضور چاہیں کہ جناب کوئی بات کریں یہ صحابہ، تو جناب جب صحابہ نے بات کی ہوگی تو نبی علیہ السلام کے دل کو کتنی ٹھنڈ پہنچی ہوگی. اس نے حضور کو راضی نہیں کیا، اس نے رب کو راضی کیا ہے. اس پر پھر محدثین نے بات کی. محدثین نے کہا اگر اپنی نسلوں میں دین کے پودے کی کاشت کرنا چاہتے ہو تو کم از کم دینداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو دینداروں کی نفی بھی نہ کیا کرو. سانو جناب اور کوئی لب گل لبے یا نہ لبے سانو مولا نہ لبے ہوں دے. ہر بار مولوی صاحب نے کیا کیا، مولوی صاحب نے کیا کیا. یار چھوڑو آپ کو نہیں پسند تو کیا کیا آپ تو کچھ کر کے دکھاؤ. آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چھوڑ دیں. آپ کہیں یہ مولانا کچھ نہیں کرتے، میں اپنی اولاد دے رہا ہوں یہ کچھ کرے گی. دیں اولاد، لائیں میدان میں آئیں، نکلے اور کبھی بھی ڈیگریشن کی بات نہ کریں، موٹیویٹ کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ملحدین کیا چاہتے ہیں؟ ملحدین تو چاہتے ہی ہیں. ہم نے اس دن بھی اس بات پہ تفصیلی کلام کیا کہ کفر یہ چاہتا ہے کہ آنے والی نسل کے سینے سے دین کو نکال دے اور دین کو نکالنے کے لیے کہا ان کی مجلسوں میں موضوع دین بنا دو.
او جی دین تے بڑا سخت ہے، او جی مولویاں بڑا سخت بنا دیتا ہے۔ آپ بتائیں جس بچے کے سامنے بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں دین سخت ہے، کسی کا کچھ نہیں گیا، اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، ابا جی کہنے نے دین بڑا سخت ہے، آپ نے تو دین کا نقصان کر دیا، دین آپ نے اس کے سینے میں سخت ڈال دیا۔ ارے دین سے زیادہ نرم کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ فرماتا ہے رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ دین کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ دین کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کیسے سختی آ سکتی ہے؟ حوصلہ افزائی کریں، موٹیویشن، کھڑے ہو جائیں ساتھ دین کی آبیاری کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور دین کی تقویت کے لیے۔ ہر فرد کی اس وقت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کی آبیاری کے لیے خود آ سکتا ہے تو خود آئے، اپنی اولاد کو لا سکتا ہے اولاد کو لائے، نہیں لا سکتا مال پیش کرے، مال نہیں پیش کر سکتا کم از کم اچھے کلمات تو کہہ سکتا ہے نا، اچھے کلمات کہیں۔ یہ کلمات کی قدر دیکھیں، میں آگے جا کے بات کرتا ہوں جی اس پہ بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، مہاجرین نے تو بات کر دی، اب ذرا انصار میں سے بھی تو کوئی بات کرے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں بھی اور مشورے دو۔ جناب سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا حضور آپ یہ چاہتے ہیں ہم بات کریں؟ تو حضور انصار کی طرف سے نمائندہ بن کے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب انصار نے بات کی تو کیا بات کی، محدثین فرماتے ہیں صحابہ کے قدم زمین پر تھے لیکن روح آسمانوں پہ پہنچ گئی۔ سعد بن معاذ نے اتنی بڑی بات کی، اتنی جگڑے والی بات کی جناب سعد بن معاذ نے، کہنے لگے قد آمنا بک وصدقنا وشہدنا انما جئت به هو الحق وآتینک علی ذلک عہودنا ومواثقنا علی السمع والطاعة لک فامضی یا رسول اللہ لما اردت ونحن معک فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد۔ اب اس کا ترجمہ ایک تو وہ ہے اردو میں سادہ نثر میں کرنا، ایک وہ ترجمہ جو حفیظ جلندری نے کر دیا، اس کے کلام کو بھی مقبولیت ملتی۔ اس نے کہا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں۔ یہ تو خوشکیوں کی بات ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں نہتے 313 بشر شوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں نکلے۔ اور سعد بن معاذ نے ترجمانی کیا کی، کہا نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے، اور نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ جناب سعد بن معاذ نے بات کی، جناب سعد بن معاذ نے یہ بات کی۔ اور پھر ایک روایت میں تو جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے فرمایا سل حبل من شئتا وقت حبل من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا وما اخذته منا احب الینا مما ترکته علینا۔ حضور جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، جس کو کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ دیں، جو ہمارے مالوں سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، جانوں سے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ حضور جو ہمیں آپ واپس دیں گے وہ ہم قبول کریں گے، جو لیں گے ہمیں دیے ہوئے کو جو آپ قبول کریں گے واپس ملے گا، اس سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جسے آپ قبول فرما لیں۔ ہمیں اس بات پر رشک کریں گے کہ حضور نے ہمیں قبول فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات کہے اور ان کلمات سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں جو ٹھنڈک تھی، صحابہ فرما رہے کہ ہم وہ ٹھنڈک دے رہے تھے۔ اور پھر کیفیات کیا ہیں کہ جو زمین پہ تھے، کھڑے زمین پر تھے، لیکن روحیں ان کی آسمانوں پہ رشک کر رہی، ایک دوسرے پر رشک کر رہی تھی کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں اور پہلے میدان میں ساتھ ہیں۔ اور سعد بن معاذ نے اتنی حوصلہ افزائی جناب سعد بن معاذ نے فرمائی، اور بات صرف یہاں تک نہیں، یہ حوصلے تو پہلے ہی بہت بڑے ہوئے تھے۔ جب یہ نکلنے لگے ذرا اس کیفیت کو دیکھیں کہ اس وقت کس پیک پہ تھے۔ جب نکلنے لگے تو جناب خیسمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جن کا نام تھا سعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے ذرا نکلنا ہے، تو جناب سعد اپنے ابا جی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا جان آپ نے میرے دل میں شہادت کا بڑا شوق ڈالا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آ گئی ہے میں حضور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔
ابا جی کہنے لگے وہ آواز تو پہلے میں نے سنی ہے لہٰذا میں جاؤں گا۔ اللہ، یہ ہے جناب کیفیات دیکھے کیا۔ جناب خیسمہ کہتے نہیں میں جاؤں گا، جناب سعد کہتے نہیں ابا جی آپ نے مجھے سکھایا تو مجھے جانے دیں، آج تو امتحان کا وقت آیا ہے میں جاؤں گا۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، بالآخر بیٹا کہنے لگا ابا جی پھر اس کیس کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نہ لے چلے، دونوں ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب محدثین نے بات کی، محدثین نے کہا دیکھیں شوق شہادت کی معراج کیا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بعد میں پہنچے، رب تعالیٰ نے شہیدوں کا اجر پہلے عطا فرما دیا، نام دونوں کا لکھا گیا، نام دونوں کا لکھا گیا۔ پہنچے، اب جب پہنچے تو پہنچ کے پھر بھی آپس میں گفتگو مونولاگی ہو رہی ہے، آپس میں بات کریں۔ ابا جی پھر کہہ رہے ہیں بیٹا تم گھر رہو میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان آپ نے میرے سینے میں یہ محبت ڈالی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اب الفاظ کیا تھے؟ ابا جان لو کان غیر الجنت لآثرتک بہ انی لارجو الشہادۃ فی وجہ ھذا۔ ابا جان اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا، میرے دل میں اس شہادت کی آرزو بڑی مچل رہی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے بتایا کرتے تھے۔ ابا جان آپ، ابا جان کی بھی حوصلہ افزائی کر دی، ابا جان آپ نے ڈالی، مجھے جانے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دونوں کا یہ مکالمہ سنا تو فرمایا دونوں قرآن اندازی کر لو۔ قرآن اندازی کی تو نام جناب سعد کا آ گیا، اور پھر صرف نام نہیں آیا بلکہ بدر کے شہیدوں میں، کامل شہیدوں میں نام جناب سعد کا لکھا گیا۔ میدان میں آ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس پر جو پہلو ہے سوچنے والا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اگر آج میں اور آپ اپنی صورتحال کا جائزہ لیں انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی، بڑا افسوس ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو ویسے ہی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، انتہائی ڈر جاتے ہیں موت سے۔ پھر مال و دولت کی اتنی ہرس ہو گئی کہ ہم حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس آنا چاہیے۔ ہماری کیفیات یہ ہیں کہ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بڑے بڑے سیانے بیانے اچھے لوگ تراویح کے لیے نظر ہی نہیں آتے، کام ہے جی فلاں کام کرنے گیا، جی فلاں ذمہ داری پر گئی، فلاں ذمہ داری پر گئی۔ اللہ کے بندے جو رب نے ذمہ داری لگائی وہ کیوں نہیں پوری کرتا؟ ذرا اس کی طرف بھی تو توجہ کریں، اپنی کیفیات دیکھیں۔ زندگی بھر نیکی کے کاموں کے بارے میں ہمارا رویہ ہو گیا ہے، اچھا جی کل کر لیں گے، کل کر لیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوان 10 منٹ مسجد میں زیادہ بیٹھ جائے تو گھر جاتے اسے بات سننی پڑتی ہے تو مسیطر ہی ہو گئے ہیں۔ جوان داڑھی رکھ لے تو ابا جی کہتے ہیں اجے تے تیری شادی کرنی ہے، اماں کہتی ہے تو نے ابھی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، ابھی تیری کیفیات ایسی ہو گئی، ابھی سے تو مسیطر اور تو نمازی اور مصلی بن گیا ہے۔ اب یہ کیفیات جب ہو جائیں، دنیاوی مفادات سامنے آ جائیں اور موت سے ڈر لگنے لگے تو پھر امت مسلمہ کا وہی حال ہوتا ہے جو آج میرا آپ کا حال ہے۔ بس ذرا سا شیطان کا اثر آتا ہے ہم بکھر جاتے ہیں، اور شیطان جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ہمیں نوچ لیتا ہے۔ کشمیر میں میرے آپ کے لہو کی کیا قدر ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہر ماہ رمضان آتا ہے، نہ آپ اپنی طاقت دکھائیں تو فلسطین کے اندر وہ دندناتے ہوئے آتے ہیں اور ہماری بہنوں کی عصمت دری بھی کرتے ہیں، چادریں بھی چھین لی جاتی ہیں، چھلنی بھی کر دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں ایسا ہوا؟ اس وقت پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کا نصف حصہ امت مسلمہ کے پاس ہے، طاقت امت مسلمہ کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہم ہیں، ہماری پاور موجود ہے، افواج موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تتر بتر ہیں، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے یہی سوال قرآن سے کیا، قرآن کیا بات ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہوا کیا ہے؟ تو قرآن نے میرے آپ کے دل پہ دستک دی۔ قرآن کہتا ہے بل توسرون الحیات دنیا، ادھر ادھر نہ دیکھ، اپنے دل کی طرف دیکھ، تو نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ بل توسرون الحیات دنیا، میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔
اس وقت مجھے آپ کو ٹوٹلی اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا زاویہ بدلیے. اور صرف مرد نہیں، یہ خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آئیے ذرا اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خواتین کے لیے اسے علم کی خیرات ہی نہیں ملتی جس کا اما جان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 2210 احادیث کی راویہ ہیں، اور کیفیت یہ ہے خواتین پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور جتنی آزمائش اما جان سیدہ عائشہ پہ آئی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جس جو آزمائش سے آتا ہے رب اس سے بڑے کام لیتا ہے. خواتین کو ناز کرنا چاہیے، رب نے جتنے بھی بڑے منصب دیے ہیں خواتین کی کوکھ سے جنم لیے ہیں. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ موقع آیا کہ وہ تہمت لگ گئی اور اس پروسیس سے گزارا گیا، اور حالات یہ ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سے کو بھی حکم ہوا آپ بھی اعراض فرمائیے، صدیق اکبر کو بھی حکم ہوا آپ بھی اعراض فرمائیے. تو جب اندر سے صبر کے ساتھ گزاری تو سامنے رب تعالیٰ سورہ نور کی آیات کے ساتھ اما جان کا استقبال فرما رہا ہے. 18 آیات سورہ نور کی اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر اترتی ہیں، پاکیزگی پر اترتی ہیں. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی خیرات امت میں تقسیم فرماتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے افقہ سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں کسی نے دیکھنا ہو تو اما جان سیدہ عائشہ کو دیکھیں. قرآن کی مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں. ہم قرآن یہ پہلو ہے، اس پر توجہ کرے کہ عورت کی بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور علم کے زیور سے مزین ہونا. ہم عورت کی تعلیم کے سخت خلاف ہیں، انتہائی سخت خلاف ہے، لیکن کون سی تعلیم؟ جو انہیں مغربی تہذیب و تمدن دیتی ہے. ہم اس تعلیم کو تو پرموٹ کرتے ہیں جو انہیں قدم عائشہ تک پہنچاتی ہے. عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تعلیم میری آپ کی تعلیم نہیں، میری آپ کی تعلیم وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلام نے یہ موٹو دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم قرار دیا گیا. اب اس علم پر اگر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں، ضروری بات، تعلیم ہے کیا؟ اگر ہم تعلیم کا ڈکشنری مین لیتے ہیں تو تعلیم کا مطلب ہے شعور، معلومات. یہ ویسٹ بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے اونلی نالج، انفارمیشن بمبارمسٹ، یہ تعلیم ہے. لیکن ان کے ہاں صرف تعلیم ہے، یہ اسلام کا دامن ہے جس میں تعلیم بھی موجود ہے، تربیت بھی موجود ہے. تربیت کیا ہے؟ کہ اسے فضائل سکھائے جاتے ہیں، رذائل سے بچایا جاتا ہے، اور اسے ایسی خوبیوں کا مالک بنایا جاتا ہے کہ صرف زمین والے نہیں بلکہ عرش والے بھی اس پر ناز کرتے ہیں. اور یہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، ارے فرشتوں نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. اور اس پر محدثین نے کہا کہ یہ تعلیم دو کہ وہاں نام لیا جائے، ارے فاطمہ بنت بشیر کی سواری آ رہی ہے، ارے فلاں خدیجہ بنت حبیب کی سواری آ رہی ہے، ارے وہ آ رہی ہے جس نے وہ علم حاصل کیا تھا جو سیدہ فاطمہ نے حاصل کیا تھا. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اس کا گول کیا ہے؟ اگر آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو ویسٹ کا سارا گول کیا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے مٹیریلزم، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. اور دین کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا تو چھوٹی سی چیز ہے، بات کرنی ہے تو آخرت کی بات کرو، بات کرنی ہے تو تقوی کی بات کرو. دین تو تعلیم تو اس لیے لی جاتی ہے اویئرنیس آ جائے، اس لیے لی جاتی ہے تہذیب و تمدن سیکھ جائیں، اس لیے لی جاتی ہے غیرت حمیت پیدا ہو جائے. ارے وہ کون سی تعلیم ہے کہ جہاں جا کے غیرت ہی ختم ہو جائے، شرم و حیا ہی ختم ہو جائے، دوپٹہ ہو اور جا کے اتر جائے. تعلیم تو وہ ہے کہ جب وہ مکتب میں گئی تو کیفیت اور تھی، اور مکتب سے جب باہر نکلی تو فرشتے بھی اس کی حیا کر رہے ہیں، اور وہ تربیت دین کرتا ہے. اقبال نے کہا میں تعلیم کے خلاف ہوں، لیکن کہا کون سی تعلیم؟ جو مغرب دیتا ہے. کہا مغرب پورے زور سے آ گیا. لارڈ میکالا جب آیا تعلیمی نظام لے کر آیا تو حضرت اقبال نے بڑے درد بڑے لہجے میں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اسی کی خودی کو ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے اسے پھر. کہا مرد و عورت دونوں کو تعلیم کے تیزاب میں، مغربی تعلیم اور نظریے کے تیزاب میں ڈال دو
پھر جدھر اسے پھیرنا چاہو گے یہ پھر جائیں گے، یہ کہیں گے قرآن تو بڑی سخت بات کرتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آج کے دور میں تو عمل نہیں ہو سکتا، وہ دینداروں نے تو جناب دین کو بڑا سخت کر دیا ہوا ہے۔ حضرت اقبال روئے اور پھر جب اپنی بات نہ بنی تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے کہا، ہوا کو خطاب کیا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت کے بیچاری، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اقبال باد صبا کو کہہ رہے ہیں میرا پیغام حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگاؤ، قبضے سے بیچاری امت کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور پھر خطاب کر کے کہا، ارے مغربی تہذیب کے پیچھے جانے والوں، جس نے تمہارے دوپٹے چھین لیے، غیرت چھین لی، حمیت چھین لی، تقدیس چھین لی، جو گھر میں تمہیں کہتی ہے قید ہو، باہر تمہیں کہتی ہے تم بہت آزاد ہو، جو دین تمہیں پروان چڑھانا چاہتا تھا وہ پروانی تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے محبت عزت محبت کی قائم ہے اے کیس حجاب محمل سے، کہا محمل جو گیا، محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، باقی کچھ نہیں بچا۔ اور پھر حضرت اقبال نے اس پہلو پر بات کی، کہا گلوبلائزیشن کا دور ہے اور اس دور میں پوری یہودی لابی یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی پر ہولڈ کر لے، اور WTO اس وقت جو ورلڈ ٹریڈ ایک انجمن ان کی بنی، تو اس کے تحت انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا میں سستی لیبر حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلم عورت کو پبلسٹی ٹول بنا دو۔ تو کہا یہ مسلمان بہن کیوں نہیں سمجھتی، وہ تو پبلسٹی ٹول بنا رہے ہیں، اور ہر جگہ پبلسٹی کے لیے سامنے عورت کو کھڑا کر۔ عورت اس لیے نہیں کھڑی ہوتی، عورت کھڑی ہوتی ہے تو بہن بن کے اپنے بھائی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، عورت کھڑی ہوتی ہے تو زوجہ بن کے اپنے خامد کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ فرشتے اس عورت پر ناز کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی اس عورت پر ناز کرتی ہیں جو اپنے خامد کی دلجوئی میں اپنے رب کی رضا تلاش کرتی ہے۔ اس وجہ سے اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھ سے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اپنی اولادوں کو نابلد اور بے علم نہیں رہنے دینا، اور علم دینا ہے، اور سب سے پہلے کون سا علم؟ دین کا علم دینا ہے۔ دین کے علم میں انہیں گوندیے، اور جتنا گوندا جا سکتا ہے اتنا گوندیے، پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ اقبال نے بات کی، اقبال نے کہا حسین چاہتے ہو نا، پہلے کوئی فاطمہ تو زمانے کو دو نا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔